ہلاک کرتا ہے۔ اور تیسری نشانی وَإِذَا خَاصَمَ الْفَجْرَ، اللہ اکبر، یہ جب بھی کوئی کسی سے بات کرتے ہیں تو گالی کے سوا بات نہیں کرتے۔ ویسے ہماری یو پی بہار میں تو ماشاءاللہ پوچھو نہیں، بات کو پہلے ماں کی بیٹی کو لے دیتے ہیں، اور ہمارے یہ بامبے میں جو ہے بات شروع کرتے تو ماں سے ہی شروع کرتے۔ اب ان کو کیا کہیں گے؟ یہ تکیہ کلام کہیں گے، یا یہ منافق ہیں یا مسلمان ہیں؟ اور ہمارے حیدرآباد چلے جائیں، آندھرا پردیش، وہاں پر بحث ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اگر ہم سامنے رکھیں گے، یہ ماں کے اوپر، بہن کے اوپر، بیٹی کے اوپر گالی دینے والا جب نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی برائی مٹ سکتی ہے؟ نہیں مٹ سکتی۔ اس کے دل کے اندر اتنے بغض و حسد بھرے ہوئے ہیں تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا ہندوستان پاکستان سارا مل کر تھا، اس وقت مولویوں کے فتوے چلا کرتے تھے، آپ نے فقہ پڑھا بھی ہوگا، مولویوں کے فتوے چلا کرتے تھے۔ ایک کنویں میں کتا گھر کے مر گیا، ایک کنویں میں کتا گھر کے مر گیا۔ محلے کے لوگوں نے مولوی صاحب سے جا کر فتویٰ پوچھا، مولوی صاحب ہمارے کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے، فتویٰ دے۔ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا، جاؤ 300 ڈول پانی نکالو۔ کتنے ڈول؟ 300 ڈول۔ بڑے میاں محلے کے آئے، نوجوانوں سے کہا دیکھو صاحب، مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ 300 ڈول پانی نکالو، آپ کا کنواں صاف ہو جائے گا۔ پہلے نے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پورا پانی نکالو، محلے کے بزرگ نے کہا تھا کہ چشمے دار کنواں ہے، پانی نہیں نکال سکتے، تو مولوی صاحب نے 300 ڈول پانی نکالنے کا فتویٰ دیا۔ بڑے میاں آئے محلے میں، نوجوانوں سے کہا کہ 300 ڈول پانی نکالنا ہے۔ نوجوانوں نے کہا کیا ہم مرے ہوئے ہیں، 500 ڈول نکالیں گے، تو 500 ڈول نکالو پانی۔ پھر مولوی صاحب کے پاس آئے، مولوی صاحب آپ نے کہا تھا 300، ہم نے 500 ڈول نکالا۔ مولوی صاحب سوچنے لگے، یار میں نے کہا تھا 300، انہوں نے 500 نکالا، ماجرا کیا ہے، پھر میرے پاس کیوں آیا؟ تو مولوی صاحب نے پوچھا میاں 500 ڈول پانی تو آپ نے نکالا ہے، مگر کتا نکالا کہ نہیں نکالا؟ بڑے میاں کہنے لگے حضرت کتا اندر تشریف رکھا ہوا، کتا جو ہے اندر تشریف رکھا ہوا۔ جب تک ہم اپنے دل میں نفاق و کفر، منافقیت، جھوٹ، فریب، حسد، حرام خوری، بغض خوری، سستی جب تک ہم نہیں نکالیں گے تب تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ جب تک کتا اندر تھا وہ پانی گندا تھا، اس لیے اسے کوئی پی نہیں سکتا۔ جب تک ہم اپنے دل کے اندر سے یہ ساری چیزیں نہیں نکال دیں گے، جس طرح سے کتا نہیں نکالا گیا، اگر کتا نہیں نکال دیتے وہ پاک ہو جاتا، پانی پینے کے لائق ہوتا۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ ساری چیز رہیں گے تو وہ سمجھو کہ مرا ہوا کتا ہمارے دل میں ہے۔ اگر ہم نہیں نکالیں گے تو ہم اس گندے کنویں کی طرح ہمارا دل ہوگا جو اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ہم اپنے دل سے یہ بغض، یہ حرام خوری، یہ سستی، یہ مکاری، یہ نافرمانی، یہ ساری چیزیں نکال کر پھینک دیں گے۔ جس طرح سے کنویں کا پانی پینے کے لائق ہوتا ہے، اسی طرح ہماری عبادت قبول، ہماری عبادت اللہ کے حضور میں مقبولیت کے لائق ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ مختصر وقت اس لیے میں بتانا چاہا کہ نماز سے پیچھے نہ رہیں۔ اگر کسی نے اس طرح سے کیا ہو، توبہ کر لیں اللہ کے حضور میں، کیونکہ ہم بھی ایک منافق ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد کے کنارے پر آ کر رونے لگے۔ ابو بکر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں منافق ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے اپنے آپ کو منافق آج؟ صحابی رسول جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ کہنے لگے میں منافق ہو گیا۔ کیسے؟ کہنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس کرتے ہیں یا بیان یا نصیحت کرتے ہیں
تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے موجود ہے. ہم